السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک پرائیویٹ ہسپتال میں صفائی کرتی تھی۔ میرا بیٹا اسکالرشپ پر ڈاکٹری پڑھ رہا تھا، اور جب ٹریننگ اسی ہسپتال میں لگی تو بیٹے نے مجھ سے کہا، یہاں کسی کو پتہ نہ چلے کہ تم میری ماں ہو۔ بیٹے کے سامنے میں ہسپتال کا جھاڑو پونچھا کرتی، بیٹا انجان بن کر بیٹھا ہوتا۔ جب اس کا ٹریننگ مکمل ہو گیا اور اس کا اول پوزیشن آیا، بیٹے کو سرٹیفکیٹ میڈل دینے کے لیے ہال میں جس کو بلایا گیا، اسے دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ سامنے میڈل دینے والی میری نظریں اس چکنے فرش پر دور تک پھسلتی جا رہی تھی جہاں تک اس کے جوتوں نے نظر آنا بند کر دیا تھا۔ وہیں پر میں نے بھی اپنی نظروں کا زاویہ بدل لیا اور اب دوبارہ سے فرش پر پونچھا لگانے لگی۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا سگا بیٹا میرے ساتھ ایسا کر سکتا ہے، جو میرا خون تھا اور میں نے اس سے کتنی محبت سے پالا پوسا۔ کیا کچھ نہیں کیا اس کے لیے اپنی نیندیں حرام کی، آرام سکھ سب کچھ بھول بھال گئی۔ یہ سب ہر والدین اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں، ان کے اچھے مستقبل کے خواب آنکھوں میں سجاتے ہیں۔ اور اب جب میرے بیٹے کو تعبیر مل گئی تھی، جو چاہتا تھا اس نے پا لیا تھا، تو اب کیسے اس کی نگاہیں بدل گئی تھیں۔ اپنی ماں کو ہی بھول گیا تھا۔ وہ لڑکی جو اس کے ساتھ تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ دونوں ایک دوسرے سے بے انتہا پیار کرتے ہوں۔ ادھر ادھر سے سننے میں آیا تھا کہ وہ دونوں شادی کرنے والے ہیں، اور میں یہ سوچ سوچ کر خوش ہو رہی تھی کہ اتنی خوبصورت پڑھی لکھی لڑکی میرے بیٹے کی زندگی میں شامل ہو جائے گی۔ اکیلے پا کر میں نے جمیل کو مخاطب کیا، بیٹا کبھی دو گھڑی میرے پاس بھی آ کر بیٹھ جایا کرو۔ جب سے تم ہاسٹل میں شفٹ ہوئے ہو تو تم نے دوبارہ کبھی پلٹ کر گھر کا رخ نہیں کیا۔ ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے ساتھ تمہارے سارے رشتے ناطے تعلقات ختم ہو گئے ہیں۔ میری بات کا جواب دینے کی بجائے وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا تھا، اور پھر مجھے غصے سے گھورتے ہوئے کہنے لگا، کتنی بار آپ کو کہا ہے کہ مجھے ہسپتال میں بیٹا کہہ کر مخاطب نہ کیا کریں۔ اگر کسی نے سن لیا تو جانتی بھی ہیں کہ میری کتنی سبکی ہوگی کہ ایک کام کرنے والی مجھے بیٹا کہہ رہی ہے۔ اس کی بات نے میرے دل کو چیر کے رکھ دیا تھا، مگر میں ماں تھی، اولاد کی 100 غلطیوں پر پردہ ڈال کر اس کی تعویلیں دے کر خود کو تسلی دے سکتی تھی۔ میں نے ابھی بھی ایسا ہی کیا تھا۔ کیا کرے وہ بیچارہ، مجبور ہے، اتنے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے۔ ابھی وہ کسی کو بتا نہیں سکتا کہ وہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ سوچ کر میں آنسو پیتی رہ جاتی، مگر جب وہ میرے سامنے سے اجنبی بن کر گزرتا تو میرے دل پر آرے چلنے لگتے۔ اور اب سب سے مجھے پتہ چلا تھا کہ وہ ڈاکٹر شرینہ سے شادی کرنے والا ہے، تب میں خوشی سے پاگل ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر شرینہ 1 سال پہلے ہسپتال میں آئی تھی، بہت نیک اور ہمدرد، اور دیکھنے میں بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ سننے میں آیا تھا کہ وہ بہت ہی امیر کبیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ پریکٹس کے لیے وہ اس ہسپتال میں جاب کر رہی تھی، اور اس کے بعد اس کا اپنا ہاسپٹل بنانے کا ارادہ تھا، اور یقیناً وہ میرے بیٹے کو بھی اپنے ساتھ ہی ہسپتال میں رکھنے والی تھی۔ میرے بیٹے کو اپنا مستقبل روشن نظر آ رہا تھا، تبھی تو وہ شرجنا کو اپنی مٹھی میں کرنے کے لیے اس کے آگے پیچھے پھرتا رہتا، وہ بھی جیسے اسے پسند کرنے لگی تھی۔ اس دن جب میں نے ان دونوں کو دیکھا تو میرا دل چاہنے لگا کہ میں ان کی بلائیں لے لوں۔ بے اختیار میں اپنے بیٹے کی طرف بڑھی۔ جب اس نے مجھے بری طرح سے ٹوک دیا، تو یہ کیا کر رہی ہو ماسی، میرے قریب آ رہی ہو، پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو، دیکھ نہیں رہی تمہارا کتنا لباس، کتنی گندگی، کتنی بدبو آ رہی ہے، اور یہ فرش دیکھو، صحیح سے صفائی کیا کرو۔ وہ مجھے بری طرح سے جھڑک کر وہاں سے چلا گیا تھا، اور میں زمین پر بیٹھ کر روتی چلی گئی تھی۔ میرا اپنا سگا بیٹا اپنی ماں کو ایسے کیسے دھتکار سکتا تھا؟ کتنی بیزاری تھی اس کی آنکھوں میں۔ میرے لیے یہ دیکھنے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گئی؟
آج تک میں خود کو یہ سوچ کر تسلی دیتی رہی کہ وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جب وہ بڑا ڈاکٹر بن جائے گا تو وہ سب کو بتا دے گا کہ میں اس کی ماں ہوں۔ ایک کام کرنے والی، صفائی کرنے والی عورت اس کی ماں ہے، اور اس نے اپنی محنت سے اسے اس قابل بنا دیا ہے، مگر وہ تو مجھے قبول کرنے پر تیار نہ تھا۔ میں خود پر بند باندھنے کی کوشش کرتی، خود پر جبر کرتی کہ میں اس کی طرف نہیں دیکھوں گی، مگر جب وہ سامنے آتا تو میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کی طرف لپکنے لگ جاتی تھی۔ تب اس کی آنکھوں میں اپنے لیے بیگانگی اور نفرت دیکھ کر میں پل پل جیتی اور پل پل مرتی تھی۔ میری حالت میرا چھوٹا بیٹا دیکھتا تو غصے میں آ جاتا۔ امی، بھائی ہمارے ہاتھوں سے نکل چکے ہیں، وہ کبھی بھی ہم لوگوں کو اب اپنائیں گے نہیں، کیونکہ اب وہ بڑے ڈاکٹر بن رہے ہیں۔ انہیں ہمیشہ سے بڑا آدمی بننے کا شوق تھا نا، تبھی ان کی یہ خواہش پوری ہو رہی ہے، اور اب ان کی شادی بھی ایک بہت اچھے خاندان میں ہو رہی ہے۔ اب اگر ان لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ وہ ایک کام والی ماں کے بیٹے ہیں تو تب آپ جانتی ہیں کہ کیا ہوگا۔ ارشد تلخی سے گویا ہوتا تو میں اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیتی۔ جانتی تھی کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے، مگر دل یہ ماننے پر تیار نہیں تھا۔ وہ تمہارا بھائی ہے، اس بارے میں اتنا بدگمان مت ہو، وہ ہم میں سے ہی ہے۔ وہ ایک دن لوٹ کر ہمارے پاس ضرور آئے گا، وہ اس بات کو بھی قبول کر لے گا کہ ہم ہی اس کے واحد رشتہ دار ہیں اس دنیا میں۔ اور ارشد مجھے کہتا ہے کہ امی آپ خوابوں کی دنیا سے باہر آ جائیں اور بھائی سے امیدیں وابستہ کرنا چھوڑ دیں۔ بس میرے یہی چند ماہ رہ گئے ہیں، میرا یہ سیمسٹر مکمل ہو جائے گا، انشاءاللہ میں بہت اچھی نوکری پر لگ جاؤں گا، پھر میں آپ کو اپنے ساتھ یہاں سے بہت دور لے کر چلا جاؤں گا۔ وہ مجھے تسلیاں دیتا اور میں مسکرا دیا کرتی تھی۔ جانتی تھی کہ ارشد میں اور جمیل میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ جمیل تو بچپن سے خود غرض واقعہ ہوا تھا، جبکہ ارشد بچپن ہی سے میرا کتنا احساس کرتا، اور مجھے بھی اس سے ساری امیدیں وابستہ تھیں، مگر کیا کرتی، میں ماں تھی، اپنے بیٹے سے میں نفرت کر نہیں سکتی تھی۔ ارشد کے لاکھ کہنے کے باوجود میں نے اس سے ہسپتال میں نوکری کرنا نہیں چھوڑا، کیونکہ اس طرح میں جمیل کو ایک نظر دیکھ لیا کرتی تھی۔ ارشد پارٹ ٹائم نوکری کرنے لگا تھا، جس سے ہمارے اخراجات بخوبی پورے ہو جاتے تھے، اور مگر پھر بھی میں کسی صورت یہ نوکری چھوڑنے پر تیار نہیں تھی۔ اگر گھر آ کر بیٹھ جاتی تو جمیل کا چہرہ کیسے دیکھتی۔ کتنی بار اسے کہہ چکی تھی کہ گھر آؤ، ہمارے ساتھ رہا کرو، کیوں تم ہاسٹل میں رہ رہے ہو، مگر وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا کرتا۔ اس دن میں نے سنا تھا کہ اب جتنے بھی ڈاکٹر یہاں پہ پریکٹس کر رہے تھے ان سب لوگوں کو سرٹیفکیٹ دیا جانے والا تھا، وہ سب لوگ ہی اپنے والدین کے ساتھ آ کر اس تقریب میں شامل ہوتے۔ جب یہ بات میں نے ڈاکٹر کے منہ سے سنی تو میرا دل بلیوں اچھلنے لگا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب جمیل اس بات کو قبول کر لے گا کہ میں اس کی ماں ہوں۔ اب ظاہری سی بات ہے، اسے اپنی ماں کو متعارف تو کروانا ہی پڑے گا۔ میں بے انتہا خوش ہو گئی تھی۔ کل تقریب تھی اور شام کو جب میں چھٹی کر کے گھر کو آنے لگی تو جمیل تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کل تقریب منعقد ہو رہی ہے ہسپتال میں، اور ابھی اس کی آدھی ادھوری بات تھی کہ شرجیلہ وہاں پر آ گئی۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ کچھ نہیں، میں ماسی سے کہہ رہا تھا کہ صفائی کل اچھے سے ہونی چاہیے، کل بہت سارے مہمان ہوں گے، تو ایسے میں صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھنا۔ دکھ کی ایک شدید لہر میرے اپنے پورے وجود میں اترتے ہوئے محسوس کر لی تھی۔ جب میرا بیٹا مجھے ماسی یا نکرانی کہتا تھا تو مجھے یہ بات بہت عجیب لگتی تھی۔ ہاں، میں نکرانی تھی اور کئی سالوں سے میں یہاں پر نکرانیوں والے ہی تو کام کر رہی تھی، مگر کبھی مجھے کسی کی بات پر اتنا برا نہیں لگتا تھا جتنا مجھے جمیل کی بات پر لگتا تھا۔ مگر میرا دل خوشی سے یہ سوچ کر جھومنے لگا کہ کل تقریباً مجھے اپنی ماں کہہ کر متعارف کروائے گا، سب لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ وہ میرا بیٹا ہے اور میں نے اسے جنم دیا ہے۔
یہ سبھی میری محنت کا نتیجہ ہے کہ وہ آج اس مقام پر اس جگہ پر موجود ہے۔ مجھے یقین تھا کہ جمیل یہی کہنے کے لیے میرے پاس آیا تھا کہ کل میں اچھے سے کپڑے پہن کر آ جاؤں۔ گھر آئی تو میں نے اپنا نیا جوڑا استری کیا، میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ ارشد نے مجھے یوں تیاریاں کرتے دیکھا تو ٹھٹک کر رہ گیا۔ کیا ہوا امی، یہ تیاریاں کس خوشی میں کی جا رہی ہیں اور آج آپ بڑی خوش ہیں؟ میں نے جب اسے جمیل کے بارے میں بتایا تو وہ خاموش رہ گیا۔ امی کل آپ چھٹی کر لیں، اس کی بات پر میں اسے گم سم ہو کر دیکھنے لگی۔ کیا مطلب، ایسا کیوں کہہ رہے ہو تم؟ اور کل میں چھٹی کیوں کر لوں؟ وہ نظریں چرانے لگا۔ بس ویسے ہی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی اور اب آپ یہ نوکری چھوڑ دیں، کیا فائدہ خود کو تھکانے کا؟ جب آپ کی اپنی ضروریات پورنے کرنے کے قابل میں ہوں تو پھر میں نے سر جھٹک کر اس کی بات کو نظر انداز کر دیا تھا۔ کل میرے بیٹے کی زندگی کا سب سے بڑا دن تھا اور میں کیسے نہ اس کی خوشی میں شامل ہوتی، جبکہ مجھے تو سب لوگوں کے سامنے اس نے اپنی ماں کہہ کر متعارف کروانا تھا۔ کل میں نئے کپڑے نئے جوتے پہن کر ہسپتال گئی تو ارشد مجھے افسردہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تقریب شروع ہو گئی تھی اور سارے ملازم بھی وہاں جمع تھے۔ میں بھی ایک کونے میں کھڑی تھی۔ ایک ایک کر کے سارے ملازم سارے ڈاکٹروں کو اسٹیج پر لا کر انہیں سرٹیفکیٹ دیے جا رہے تھے اور ان کے ماں باپ کو بھی اسٹیج پر دعوت دی جا رہی تھی۔ میں تصور میں خود کو اسٹیج پر دیکھنے لگ گئی تھی اور پھر جمیل کو بھی اسٹیج پر بلایا گیا۔ تب اس نے ایک چھوٹی سی تقریر کی کہ کس طرح سے اس نے محنت سے یہ مقام حاصل کیا۔ مجھے اس کی بات بہت عجیب لگی تھی۔ اس میں کہیں ماں کی قربانیوں کا ذکر نہ تھا۔ تبھی اس کی ایک نظر مجھ پر ڈالی، پھر میرے چہرے سے نظریں ہٹا لی تھیں۔ پھر کہنے لگا کہ میں اپنی ماں کو اسٹیج پر دعوت دیتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میرے قدم اپنی جگہ سے اٹھتے، میں نے ایک جدید تراش خراش لباس میں ملبوس ایک عورت کو اسٹیج کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ کہنے لگا یہ میری ماں ہے اور آج میں جو کچھ بھی ہوں ان کی وجہ سے ہوں، اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ مجھے لگنے لگا کہ میں گر جاؤں گی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ تب کسی نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر ارشد کھڑا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ میں نے جمیل کی طرف اشارہ کیا۔ وہ سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، میں نے اس لیے تو آپ کو منع کرتا تھا کہ آپ آج چھٹی کر لیں، آپ کام پر نہ جائیں، بلکہ آپ ہمیشہ کے لیے کام سے چھٹی کر لیں، مگر آپ نے میری نہیں مانی اور دیکھ لیں آپ کو کتنا کرب سہنا پڑا ہے۔ آپ کو میں اس تکلیف سے بچانا چاہتا تھا۔ وہ مجھے لے کر گھر آ گیا۔ میں بالکل حیران و پریشان تھی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی بیٹا ایسے کیسے بدل سکتا ہے۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد تھا جب میں جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی۔ میرے ساتھ 2 چھوٹے بچوں کا ساتھ تھا۔ یہ شکر تھا کہ میرے سر پہ چھت اپنی تھی۔ پھر کسی مہربان رشتہ دار کی وساطت سے مجھے اس ہسپتال میں نوکری مل گئی تھی۔ تنخواہ اچھی خاصی تھی جس سے میں اپنا اور بچوں کا گزارا کر رہی تھی۔ جمیل شروع سے ہی پڑھائی میں بہت اچھا تھا اور آج بھی مجھے وہ دن یاد ہے جب میں کام سے واپس آئی تو جمیل میرے پاس آیا۔ کہنے لگا، اماں میری ایڈمیشن فیس جانی ہے، اس کے لیے زیادہ پیسے چاہیے۔ اگر ان پیسوں کا بندوبست نہ ہو سکا تو میرا ایڈمیشن نہیں جائے گا، میرا درینہ خواب پورا نہیں ہو سکے گا۔ اماں تم کیا چاہتی ہو کہ تمہارا بیٹا اپنی اس خواہش کو دل میں لے کر دنیا سے چلا جائے؟ میں نے اپنے بیٹے کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ایسی باتیں مت کرو بیٹا، مت کہو، ایسے نہ کہو، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی، خدا نہ کرے تمہیں کبھی کچھ ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ تمہاری ہر وہ خواہش پوری ہو۔ تو پھر اماں نے میری فیس کا کوئی بندوبست کر دو، ابھی 2 دن ہیں۔ تب میں نے سوچا کہ اپنے بیٹے کے لیے کیا کر سکتی ہوں۔ میں ایک ہسپتال میں جھاڑو پونچھا کرتی تھی، اچھی خاصی تنخواہ مجھے مل جاتی تھی جس میں سے میں 1 روپیہ بھی اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتی تھی۔ ایک دن کھانا بناتی تو 2 دن وہی کھانا چلاتی تاکہ میرے بچے پڑھ لکھ جائیں اور اس کی یہ خواہش پوری ہو جائے۔ اور اب اس کی فیس جانی تھی۔ میرے پاس جو پیسے تھے وہ خرچ ہو چکے تھے۔ اس کا کہنا تھا اگر داخلہ نہ گیا وہ میٹرک کے پیپرز نہیں دے پائے گا۔ اب میری بلا جانے کے میٹرک کیا ہے، مگر مجھے اتنا پتہ تھا کہ اگر اس امتحان میں پاس ہو گیا تو آگے پڑھ کر وہ بڑا ڈاکٹر بن سکتا ہے۔
میں نے اپنے محلے میں رہنے والی سکینہ سے اس بات کا ذکر کیا، وہ ہنس پڑی۔ ارے ڈاکٹر امیر لوگ بنتے ہیں جن کے پاس بہت سارا پیسہ ہوتا ہے، سنا ہے کہ ان کی فیسیں زیادہ ہوتی ہیں، ہم جیسے غریب صرف خواب دیکھ سکتے ہیں۔ ارے نہیں سکینہ، میرا بیٹا بہت لائق فائق ہے، قابل ہے، تم دیکھ لینا، وہ ڈاکٹر بن کر دکھائے گا، بس ایک بار اس کا داخلہ چلا جائے، اس کے بعد ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ پتہ نہیں میرے اندر سے کیوں یہ آواز آتی تھی کہ میرا بیٹا ایک نہ ایک دن بڑا آدمی ضرور بنے گا۔ پھر ایک گھر میں ایک ساتھ کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ میری ہسپتال سے ڈیوٹی صبح سے لے کر شام 5 بجے تک تھی، اور باقی کی اوقات میں کوئی اور کام کر سکتی تھی۔ اب میں نے ایک گھر میں صفائی کا کام کرنا شروع کر دیا۔ صبح کے وقت وہاں 2 گھنٹے لگاتی اور ایک گھر میں شام کو چلی جاتی۔ ان سے میں نے منتیں کر کے ایڈوانس میں پیسے لیے تھے، اور یوں جب میں نے اپنے بیٹے کو داخلے کے پیسے لا کر دیے تو اس کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ وہ خوش تھا، اس کا یہ دیرینہ خواب پورا ہو جائے گا۔ ساری رات وہ بیٹھ کر پڑھا کرتا تھا۔ سکول سے جب آتا تو کتابوں میں سر دے کر بیٹھ جایا کرتا تھا، اور میں اسے کبھی بھی تنگ نہیں کرتی تھی، کبھی کسی کام کے لیے نہیں کہتی تھی۔ جبکہ میرا چھوٹا بیٹا وہ بھی پڑھائی میں اچھا خاصا تھا، مگر اسے بڑے بیٹے کی طرح پڑھائی کا جنون نہ تھا، اور نہ ہی وہ بڑا آدمی بننے کے لیے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ وہ بہت عجیب باتیں کرتا جو میری سمجھ میں نہ آتی۔ اکثر اپنے بھائی جان سے کہتا کہ انسان کو بڑا آدمی نہیں، اچھا انسان بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جمیل اس کی باتوں پر مذاق اڑاتا، تم پتہ نہیں کون سے زمانے کی بات کرتے ہو، آج کل ایسے کوئی بھی نہیں سوچتا، جس کے پاس پیسہ ہو، پاور ہو، سب اسی کے آگے پیچھے پھرتے ہیں، دنیا اسی کو سلام کرتی ہے، اچھائی کو اختیار کر کے کیا کرنا ہے۔ اس کی یہ باتیں مجھے بری لگتی تھیں۔ میں اس سے کہتی تھی کہ اچھائی کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔ کامیابی ملنا اچھی بات ہے، مگر یہ نہیں کہ انسان کامیابی کو پا کر اچھائی اور برائی میں فرق ہی نہ کر سکے، اور وہ سر جھٹک کر رہ جاتا۔ پھر دن رات محنت کر کے اس نے میٹرک کے پیپر دیے تھے۔ جب رزلٹ آیا تو حسب توقع تھا۔ مجھے جب جمیل نے بتایا کہ اس نے پورے علاقے میں ٹاپ کیا ہے، سب سے زیادہ نمبر اس کے ہیں، اب حکومت کی طرف سے اسے اسکالرشپ ملے گا، وہ بہت اچھے کالج میں پڑھ لکھ سکتا ہے، میں تو یہ سن کر خوشی سے سجدہ ریز ہو گئی۔ تمام محلے کی عورتیں تھیں جو کہتی تھیں کہ میرا بیٹا آگے نہیں پڑھ سکتا۔ غریبوں کے بیٹے خواہشات دل میں لیے دنیا سے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر بننا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، مگر میرے بیٹے پر مجھے یقین تھا کہ وہ ضرور ایک نہ ایک دن کامیاب ہو کر دکھائے گا۔ اور پھر اس نے سب سے بڑے کالج میں داخلہ لے لیا تھا۔ اس کے اچھے یونیفارم کے لیے، اس کی کتابوں کے لیے، اس کی اکیڈمی کی فیس، یہ سب کرنے میں مجھے بہت محنت کرنی پڑتی تھی، کیونکہ اس کی تعلیم مفتی، مگر اس کے علاوہ بہت سے دیگر اخراجات تھے جن کو پورا کرنے میں ہلکان ہو جاتی تھی۔ ارشد ابھی میٹرک میں تھا، وہ بھی پڑھائی میں بہت اچھا تھا، اس کے نمبر بھی اچھے آتے تھے، مگر وہ جمیل کی طرح اپنی کلاس میں کبھی ٹاپ نہیں کر پایا تھا، اور جمیل کا مذاق اڑاتا کہ تمہارے نمبر ہمیشہ مجھ سے کم آتے ہیں، تم ہمیشہ مجھ سے پیچھے ہی رہو گے، اور ارشد اس کی بات پر کندھے اچکا کر رہ جاتا، جیسے اس بات کا کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ دن مہینے اور مہینے سالوں میں بدلتے چلے گئے۔ میں جمیل کے لیے دگنی محنت کر رہی تھی تاکہ میرے بیٹے کو کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ جبکہ ارشد چھوٹی سی عمر میں ہی اپنے سے چھوٹی کلاسز کو ٹیوشن پڑھانے لگا تھا، وہ اپنا خرچہ خود اٹھانے لگا تھا، جمیل اس بات پر بھی اس کا مذاق اڑاتا، اسے کہتا تم پڑھائی میں اچھے نہیں ہو، تمہارے پاس بہت فالتو وقت ہے، جب بھی تم یہ کام کر سکتے ہو، میں اتنے چھوٹے کام نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے بڑا آدمی بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، اور مجھے اس کے لیے ڈھیر سارا پڑھنا ہے۔ اگر میں اپنا وقت یوں ہی برباد کرتا رہوں گا تو میں کبھی بھی آگے نہیں بڑھ پاؤں گا۔ ارشد جب بھی اس سے بات کہتا کہ وہ ٹیوشن پڑھا کر میرا بوجھ کم کرے تو اسے یہی جواب دیتا کہ ایسے میں ارشد کو سمجھاتی کہ تمہیں کیا ضرورت ہے یہ کام کرنے کی، میں ہوں نا، تم لوگوں کے اخراجات اٹھانے کے لیے تمہاری ماں زندہ ہے، تم لوگ اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ 5 سال کا عرصہ بیت گیا، اور پھر ایک دن جمیل نے مجھے کہا کہ اب ہاؤس جاب کرنا چاہتا ہے۔
اس کے بعد وہ باقاعدہ طور پر کسی سرکاری ہسپتال میں نوکری کرنے لگے گا، اس کی تنخواہ لاکھوں میں ہوگی۔ یہ سوچ کر ہی اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ اب اس کے ساتھ کوئی چھوٹی موٹی جاب بھی کر رہا تھا۔ اس کا لباس دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا وہ جو بھی کماتا ہے اپنے لباس، اپنے حلیے پر بہت دھیان دیتا ہے۔ وہ دیکھنے میں بہت زیادہ متاثر کن شخصیت کا مالک لگنے لگا تھا، لیکن میں اس کی نظر اتارتے نہیں تھکتی تھی۔ اب جمیل نے گھر بہت کم آنا شروع کر دیا تھا۔ جب پہلی بار پوری رات گھر نہیں آیا تو میں پورے صحن میں چکراتی پھر رہی تھی۔ ارشد مجھے دیکھ کر کہنے لگا، آپ پریشان مت ہوں، وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ ہوگا، جلدی آ جائے گا۔ پھر 2 دن کے بعد جب وہ گھر آیا تو کہنے لگا، میں ہاسٹل میں شفٹ ہو گیا ہوں، میں اپنا ضروری سامان لینے کے لیے آیا ہوں۔ اس کے رویے میں عجیب سی اجنبیت آ گئی تھی۔ مجھے بہت عجیب سا لگا، گھر ہوتے ہوئے تم ہاسٹل میں کیوں رہو گے؟ کہنے لگا کہ اب میں گھر میں رہ کر یکسوئی نہیں کر سکتا، میرے ابھی کچھ کام ہیں جن کو کرنے کے لیے مجھے تنہائی اور یکسوئی کی ضرورت ہے، اور وہ مجھے اپنے ہاسٹل میں ہی مل سکتی ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ ملنے کے لیے آ جایا کرنا، جب کہ تمہیں دیکھوں نہ مجھے چین نہیں آتا۔ وہ میری بات پر سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ کتنے کتنے دن بیت جاتے، وہ مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آتا، میں اس کے لیے روتی جاتی، اور پھر ایک دن میں نے اسے ہسپتال میں دیکھا۔ بے قراری سے اس کی طرف بڑھی تو وہ مجھے دیکھ کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں اس کو پورے ہسپتال میں ڈھونڈتی رہ گئی مگر نہ جانے وہ کہاں تھا۔ اسی شام کو میں گھر آیا تو کہنے لگا، اماں جس ہسپتال میں تم کام کرتی ہو میں پریکٹس کے لیے اسی ہسپتال میں آیا کروں گا۔ اس وقت ارشد بھی میرے ساتھ موجود تھا۔ میں خوشی سے کھل اٹھی، اس کا مطلب ہے میں تمہیں روزانہ دیکھ سکوں گی؟ کہنے لگا، ہاں، مگر تم سے ایک درخواست ہے۔ اس بات پر میں چونک پڑی کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں تمہارا بیٹا ہوں۔ ایک عام والی کا، اماں کا، تم سمجھ سکتی ہو کہ میں ڈاکٹر بن رہا ہوں۔ ایسے میں اگر کسی کو پتہ چلا کہ وہ عورت جو ہسپتال میں صفائی کرتی ہے وہ میری ماں ہے تو جانتی ہو میری کتنی بے عزتی ہوگی۔ میرا تو صدمے کے مارے دل پھٹ گیا تھا، اور ارشد بھی میری حیرت سے گنگ تھا۔ اسے بھی جمیل کے اس رویے کی امید نہ تھی، اور پھر میں نے وہی کیا تھا جو مجھے جمیل نے کہا تھا۔ میں اسے ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، اب اسے اپنی آنکھوں کے سامنے روزانہ دیکھ لیتی، یہی کافی تھا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ کبھی نہ کبھی سب کے سامنے اس بات کو تسلیم کر لے گا کہ میں اس کی ماں ہوں، مگر اب اس نے نہ جانے کس عورت کو اپنی ماں کہہ کر متعارف کروایا تھا۔ کیا میری شناخت، میری پہچان اتنی حد تک امیز تھی؟ کیا میرے ساتھ اس کا تعلق اتنا ہی شرمناک تھا کہ وہ دنیا کو نہیں بتا سکتا تھا کہ میں اس کی ماں ہوں؟ جب میں گھر آئی تو پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ارشد نے ایسے وقت میں مجھے سنبھالا، کہنے لگا، بھائی تو شروع سے خود غرض ہے، اور کچھ آپ کی محبت نے اسے ایسا بنا دیا ہے۔ آپ نے بھی ان پہ احساس ذمہ داری نہیں ڈالی، کبھی اپنی قربانیوں کے بارے میں انہیں آگاہ نہیں کیا۔ اگر ساتھ ساتھ آپ انہیں بتاتی رہتی کہ آپ ان کے لیے کتنی محنت کر رہی ہیں تو شاید ایسا نہ ہوتا۔ بہرحال جو بھی ہے، مجھے بھائی کے رویے کا بہت افسوس ہے۔ کچھ دن تو میں چھٹی پر رہی تھی، مگر جب پھر سے میں نے کام پر جانا شروع کیا تو ارشد کو بہت غصہ آیا۔ پتہ نہیں اماں آپ بات کو سمجھتی کیوں نہیں، آخر کیوں جاتی ہیں وہاں، کیا ملتا ہے آپ کو اپنے زخموں کو کریت کے؟ میں ممتا کے ہاتھوں مجبور تھی۔ میں نے اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ تو سکتی تھی، اور اس سے زیادہ مجھے کچھ چاہیے بھی نہیں تھا، مگر یہ بات ارشد نہیں سمجھ سکتا تھا۔ یہ اسی دن کی بات ہے جب میں کام پر آئی تو ایک افراتفری مچی ہوئی تھی۔ جب میں وہاں پہنچی تو جمیل خون سے لت پت تھا، ڈاکٹر اسے ایمرجنسی وارڈ میں لے کر جا رہے تھے۔ میں بری طرح سے چلانے لگی۔ میں نے اتنے ٹائم سے یہ بھرم قائم رکھا تھا کہ جمیل کی بات مانی تھی، کسی کو نہیں بتایا تھا کہ میں اس کی کیا لگتی ہوں۔ اب جب اس کی یہ حالت دیکھا تو میں خود پر قابو نہیں رکھ پائی۔ ڈاکٹر شرجینا اور میجر ڈاکٹر مجھے اس طرح روتے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ کیا بات ہے ماسی، تم اتنا کیوں رو رہی ہو؟ کیا تمہاری ڈاکٹر جمیل سے بہت اٹیچمنٹ ہے؟ کیا انہیں تم پہلے سے جانتی ہو؟ جب میں نے انہیں بتایا کہ وہ میرا بیٹا ہے، میں نے کتنی مشکلوں سے اسے اس مقام تک پہنچایا ہے، تو ان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ کہنے لگے کہ ڈاکٹر جمیل نے تو اس بات کا ذکر نہیں کیا، اور میں روتے ہوئے انہیں ساری بات بتا دی۔ اور اس وقت جمیل کو خون کی اشد ضرورت تھی، اور بر وقت اسے خون دینا بہت ضروری تھا،
اس کا بلڈ گروپ کسی کے ساتھ میچ نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ میرا بیٹا ہے، میرا بلڈ اس کے ساتھ میچ ہو جائے گا، کسی بھی طرح کر کے میرے بیٹے کو بچا لو۔ میرا بلڈ اس کے ساتھ میچ ہو گیا، مگر میرا ڈاکٹر خون اسے لگانے پر تیار نہ تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں کمزور عورت ہوں، مجھے بھی خون کی کمی ہے، ایسے میں میرے اپنے بہت سے مسائل ہو سکتے ہیں۔ تب میں نے ارشد کو فون کر کے وہاں بلا لیا۔ اس کا بلڈ گروپ بھی جمیل کے ساتھ میچ کر گیا۔ 24 گھنٹوں کی لمبے عرصے کے بعد جا کے جمیل کو ہوش آیا اور آنکھیں کھولتے ہی اس نے ماں کو پکارا تھا۔ میں بے تابی سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ مجھے دیکھ کر پہلے تو مجھے بے یقینی سے دیکھتا رہا، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا، کتنا بد نصیب ہوں، اپنی ماں کو ناراض کر دیا، اپنی جنت کو نہیں پہچان سکا۔ ماں سوسائٹی میں اپنا نام اونچا رکھنے کے لیے میں اپنے آپ کو ویسا دکھاتا رہا۔ اچھا، سب لوگ مجھے دیکھنا چاہتے تھے، اپنی ماں کو سب سے متعارف کروانے میں مجھے شرمندگی ہوتی رہی، جبکہ یہ شرمندگی نہیں تھی، یہ تو فخر کی بات ہے کہ میری ماں ایک محنتی عورت ہے جس نے حق حلال کی کمائی سے ہمیں اس قابل بنا دیا کہ اماں میں تو ساری زندگی تمہارا احسان نہیں چکا سکتا۔ وہ مسلسل رو رہا تھا، مسلسل ایک ہی بات کو کہے جا رہا تھا۔ ڈاکٹر شرجینہ کی آنکھوں میں بھی آنسو بہنے لگے، کہنے لگی کہ مجھے خوشی ہے تمہیں خود اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، ورنہ تمہیں آج بھی احساس نہ ہوتا تو میں تمہارے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ بدل دیتی۔ میں ایسے کسی خود غرض انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی جو اپنے سگے رشتہ داروں کو بھول سکتا ہے، تو پھر میں کیا چیز تھی؟ تمہارے لیے مجھے بھلانا بھی بہت آسان ہوتا۔ جمیل کا جب ایکسیڈنٹ ہوا تو وہ سوچ رہا تھا کہ وہ شرجینہ کو لے کر باہر سیٹل ہو جائے گا اور کسی کو اس طرح کی اصلیت کے بارے میں پتہ نہ چلے گا۔ وہ اس وقت اپنے دوست کے ساتھ ہسپتال کی جانب آ رہا تھا جب یو ٹرن لیتے ہوئے اچانک سامنے سے ایک ٹرک آ گیا۔ ٹرک ڈرائیور نشے میں تھا، اس کی غلطی ان لوگوں کا بہت بری طرح سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ جمیل کا دوست تو بال بچ گیا، مگر جمیل کو بہت چوٹیں آ گئی تھیں۔ ڈاکٹر نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اس کا بچنا بہت مشکل ہے، مگر اب خدا کا لاکھ لاکھ شکر تھا، وہ خیریت سے تھا اور خطرے سے باہر تھا۔ جب وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا تو وہ اس دن گھر آیا، کہنے لگا میں اسی گھر میں آپ لوگوں کے ساتھ رہوں گا، ہم لوگ جہاں جائیں گے ساتھ جائیں گے، اور ڈاکٹر شرجینہ کو بھی آپ لوگوں کے ساتھ رہنے پر کوئی اعتراض نہیں۔ اور پھر شرجینہ اور جمیل کی شادی دھوم دھام سے ہو گئی۔ تینوں ہی نوکری پر جاتے اور میں گھر سنبھالتی تھی، گو کہ کام کرنے کے لیے ملازمہ بھی رکھ دی گئی تھی، مگر میں آرام سے نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ جلدی ان تینوں نے مل کر ایک بہت سا پیارا سا گھر بنا لیا تھا۔ اب ہم اس گھر میں آ کر شفٹ ہو گئے تھے۔ میرا جمیل بہت بدل گیا تھا، اس حادثے نے اسے تبدیل کر دیا تھا، اور شرجینہ بھی بہت پیاری بچی تھی، بالکل سگی ماں کی طرح مجھے عزت دیتی تھی۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔